سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ یہ مدنی سورت، 286 اس میں آیات بینات، 40 رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ اس سورت میں آگے چل کے ایک گائے کا بڑا بہترین واقعہ آئے گا، یعنی ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں گائے والی سورت۔ سورہ بقرہ کا معنی یہی ہے اور کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم، یہ اصول یاد رکھ لیں، کسی بھی سورت کے شروع میں جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے الف لام میم، جیسے الف لام را، جیسے طٰہٰ یاسین نون، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یہ شروع میں ہوتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا مطلب اللہ کریم ہی جانتا ہے، ان کا مطلب اور اللہ کے بتائے سے مصطفیٰ کریم ہی جانتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا جو بھی مطلب ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے، وہ حق اور سچ ہے، ہم نہیں جانتے، ہم اور نہ ہمیں ان کے معانی کی طرف جانے کی اجازت ہے۔ جب جانتے نہیں تو جائیں کیسے؟ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، یہ قرآن، یہ وہ بلند رتبہ لا ریب فی، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اور جو کہے یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، اس نے قرآن کی اس آیت کو جھٹلایا کہ نہ جھٹلایا، اور جو قرآن کے کسی ایک نقطے کو جھٹلا دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور پوری آیت کو جھٹلانے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ سوال تو بنتا ہے چھوٹا سا، یا اللہ تیرا قرآن کہتا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں، اور مشرکین مکہ نے پوری زندگی اس میں شکوک و شبہات کے اعتراضات کیے، تو جواب یہ ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں، شرط یہ ہے کہ جس بندے کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں عقل بھی ہونی چاہیے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس میں عقل بھی ہونی چاہیے۔ بدھو تو جو مرضی کہے، احمق تو جو اس قرآن کے بارے میں مرضی کہے، فرمایا جو عقل مند ہوگا جب اس میں غور و خوض کرے گا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا ہاں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ہاں قرآن میں کوئی شک کی۔ معلوم ہوا کہ جو قرآن کے بارے میں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، توجہ سے جملہ سنیے گا، قرآن ایسا تھا تو اب ویسا نہیں، اتنی صورتیں تھیں تو اب اتنی نہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو اس آیت کے تحت قرآن کی روشنی میں کچھ ہو سکتا ہے ان بیچاروں میں عقل، اور جس بدھوں میں عقل ہی نہیں ہے اس کی بات کا اعتبار کون کرتا ہے؟ کوئی بندہ باہر بازار میں چل رہا ہو اور پورے معاشرے میں جانتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، وہ جو مرضی کہے کوئی اعتبار کرتا ہے؟ بلکہ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ او یار پاگل ہے، او یار۔ تو ان پاگلوں کی بات کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو آج قرآن کے بارے میں بک بک کر رہے ہیں، جو آج قرآن شریف کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں، وہ عقل مند ہی نہیں ہے۔ ان کو سائیڈ پہ رکھے، وہ ایسے یہ جیسے بھینس، جیسے گدھا، جیسے کتا آوازیں نکالتے، بس ایسے ہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن میں کوئی شک۔ ہدا، یہ قرآن ہدایت کا سمندر ہے، کہنے کے لیے للمتقین، قرآن ہدایت کا سمندر ہے کہنے کے لیے ہدی للمتقین۔ فرمائے قرآن ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، ہدایت کا سمندر بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے للمتقین، بندہ پرہیزگار تو ہو، بندہ اس کو ماننے والا تو۔ اب وہ متقین کون ہے؟ چند آیات میں اپنے آپ کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے الذین، وہ لوگ متقین ہیں
پرہیزگار ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں بے دیکھے۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ حالانکہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ ہو۔ ہم میں سے کون جنت کو دیکھ کے آیا ہے؟ حالانکہ ایمان رکھتے ہیں کہ جنت حق ہے۔ ہم میں سے کون پل صراط کو دیکھ کے آیا؟ حالانکہ ایمان رکھتے ہیں کہ پل صراط حق ہے، میزان، حوض کوثر، جہنم کسی نے نہیں دیکھا، لیکن سب کہتے ہیں حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں وہی متقی ہے۔ تو یہ بتایا کس نے؟ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، جنت ہے، میزان ہے، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، محشر ہے، حساب و کتاب ہے؟ ہمیں تو مصطفیٰ کریم نہیں بتایا ہے نا جی۔ تم کہتے ہو انہیں غیب نہیں، توجہ سے بات سننا، تم کہتے ہو انہیں، اللہ فرماتا ہے متقی ہونے کے لیے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ ان کے غیب بتائے پہ ایمان رکھا جائے۔ نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے، جملہ کی تہہ تک نہیں پہنچے۔ اور تم کہتے ہو آقا علیہ السلام کو غیب ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے متقی ہونے کی پہلی شرط ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھے۔ یا تو تو بتا کہ تجھے اللہ نے آ کے بتایا ہو میں ایک ہوں، قل هو اللہ احد، قرآن کہہ رہا ہے۔ حبیب آپ اعلان کریں اللہ ایک ہے، آپ اعلان کریں اللہ ایک ہے۔ جب اللہ کے حبیب ہی غیب بتا رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں متقی ہونے کی پہلی شرط ہے بندہ غیب پہ ایمان رکھے، اب تو اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کرتا ہے، پھر میں تجھے کچھ نہیں کہتا، میں تو جو کہنا چاہ رہا تھا وہ میں نے کہہ دیا کہ متقی پرہیزگار ہونے کی پہلی شرط ہی یہی ہے بندہ غیب پہ، اور تو کہتے ہیں غیب ہی نہیں۔ جس ذات نے بتایا اس کے بعد اب تو اپنا علاج خود ہی ڈھونڈ، اور ملے گا تجھے میرے مسلک میں ہی آ کے، اس کے بغیر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اگر تو پرہیزگاروں کے صف میں آنا چاہتا ہے، متقیوں کے صف میں، نیکوکاروں کے صف میں آنا چاہتا ہے، تو تجھے یہ ماننا ہی پڑے گا کہ رب کی عطا سے مصطفیٰ غیب جانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت یہاں پر متقیوں کی، وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، کس چیز کو جی؟ نماز۔ میں اپنے آپ پہ غور کر لیتا ہوں، آپ اپنے آپ پہ غور کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے ان کی نماز قضا، بولا اونچی کریں، ان کی نماز قضا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو اس دوسری صفت کے اعتبار سے جانچے کہ کیا میرے اندر بھی یہ ہے تو مبارکباد کا مستحق ہے، اگر نہیں ہے تو توبہ کر کے فوراً 5 نمازیں شروع کر دے تاکہ پرہیزگاروں کی صف میں آ جائے، تاکہ پرہیزگاروں کی، اور یہ قرآن ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے، اس میں دوسری کوئی، جو قرآن کہے گا وہی ہوگا۔ پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے کوئی بھی نہیں مانے گا، حق وہی ہے، سچ وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا وہ نماز کے عادی ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس سے ينفقون، خرچ بھی کرتے ہیں۔ مراد ہے اگر اتنے پیسے ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ متقیوں کی تیسری صفت ہے وہ پوری زکوٰۃ دیتے۔ یہ نہیں کہ رمضان آئے ایک گاڑی آٹے کی تقسیم کر دی، 50 کروڑ کا تم مال ہے کہ ایک گاڑی آٹے کی تقسیم کرنے سے تیری جان چھوٹ جائے گی، وہ نہیں، ہم ہر روز ہی مانگنے والوں کو دے دیتے ہیں، یوں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ نہ بھائی نہ، کسی مفتی اسلام کے پاس جا، اس کے سامنے اپنا پورا مال رکھ، تجارت کا سامان کتنا ہے، پیسے کتنے ہیں، اچھا جناب والا سونا چاندی پرائز بانڈ، وہ تجھے بتائے گا کتنی زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہے اور کیسے دینی ہے اور کس کو دینی ہے، پھر جا کے ادا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو تسلی دے کے بیٹھے ہیں، وہ رمضان میں آٹا دیتے تو ہیں، بھلے ان کو دیتے ہوں جن سے ووٹ لینے ادا ہی نہ ہوتی۔ ہاں یہ بات ایسے ہی ہے، یہ بات ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا کہ متقیوں کی تیسری صفت کیا ہے؟ ان آیات بینات میں اگر زکوٰۃ فرض ہو تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی صفت پرہیزگاروں کی یہ ہے حبیب
جو آپ کی طرف اتارا ہے نا ہم نے وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. اور پوری شریعت جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے، پوری شریعت آپ پہ نازل. والذین متقی وہ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بما اس پوری شریعت پر انزلہ جس کو نازل کیا گیا الیک حبیب آپ کی طرف، حبیب آپ کی طرف. یہ نہیں ہے کہ جو سمجھ آیا شریعت جو سمجھ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا، ایسے نہیں چلے گا کام. کام چلانے کے لیے ضروری ہے کہ پورے دین کے خادم بن جاؤ، پورے دین کے حکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، پھر نظام چلے گا. وما انزل من قبل، اور جو آپ سے پہلے ہم نے نازل کیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کی طرف جتنی کتب نازل فرمائیں اور جتنے صحائف نازل فرمائے، جو اللہ نے نازل کیا ہم ان کو حق بھی سمجھتے ہیں، سچ بھی سمجھتے ہیں، آسمانی کتابیں بھی سمجھتے ہیں. جو تبدیلی شدہ ہے وہ نہیں، جو اللہ نے نازل کیا تھا، جو اللہ نے، کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، ان لوگوں نے ان کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں. جو اللہ نے تورات انجیل زبور اور صحائف نازل کی ہمارا ان پہ ایمان، اتنا کافی ہے اس آیت پہ عمل کرنے کے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں. متقی کون ہے؟ بندے کو میں نے کہا یار نماز پڑھ ورنہ قبر میں بڑا سخت عذاب ہے، بے نمازی. جواب ہے کس نے قبر دیکھی؟ وہ اس آیت پہ ایمان رکھتا ہے. جب جائیں گے دیکھی جائے گی یار اتنی جرت، اللہ کے عذاب پہ اتنی جرت، اتنے بے باک ہو گئے لوگ، اپنے رب کا خوف ہی نہیں کرتے. یہ جملے تو انبیاء کو کافر بولتے تھے جب انبیاء نے ان کو بلایا نا دین کی طرف. اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی طرف سے پیغمبر بن کے آئے ہیں، یہ تمہارے لیے احکامات ہیں. وہ آگے سے کہتے تھے لے آؤ عذاب وہ جس کا تم ہمیں ڈر سنا رہے. یار ایسے جملے تو کافر بولتے تھے، مسلمان کو کیا ہو گیا؟ اور کس نے آخرت دیکھی؟ یہ جملے بولے جاتے ہیں آگے سے. اب کسی کو سمجھ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ متقی پرہیزگار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت پہ ایمان رکھیں. جو آیا وہ ہوگا، جو حدیث میں کہا وہ ہوگا، جو قرآن میں فرمایا وہ کل کو ہوگا. اس پہ ایمان رکھے کہ قبر میں جواب دینے پڑیں گے، معاشر میں سوالوں کے، اس پہ ایمان رکھے. جب یہ ساری باتیں آ جائیں، جب یہ ساری باتیں آ جائیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرماتا ہے یہ میرا اعلان نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے، جن بندوں کی یہ صفات ہوں یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں. کتنی خوشخبری ہے یار جنہیں رب قرآن میں ہدایت یافتہ کہہ رہا ہو. یعنی ہدایت یافتہ کہنے کا مطلب ہے وہ جنتی بن گئے ہیں، وہ جنتی. کوئی کسی کو جنت کا ٹکٹ نہیں دے سکتا آپ کے دور میں، کم از کم آپ کے. اور جی فلاں کے بعد جنت کی چابی ہے تو جو فلاں کے بعد جنت کا ٹکٹ ہے. یہاں تو انتہا ہو گئے شریعت کی دھجیاں اڑانے کے لیے. اتنے تک لوگ چلے گئے ہمیں ووٹ دے دو جنت پکی. او یار باقی سارا دین ہی ختم ہو گیا، اب ووٹ تک نظام رہ گیا. جو ووٹ کا سسٹم ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہ جو سسٹم ہے نا اس وقت ووٹ کا، قرآن و حدیث اس کو نہیں مانتے. اس میں جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنے لوگ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. ان فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. المان والحفیظ، کسی سے کہنے سے میں ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، میرے کہنے سے کوئی ہدایت یافتہ. ہدایت یافتہ وہی ہے جس کو رب قرآن میں ہدایت یافتہ فرما رہا ہے. فرمایا یہ بندے جو غیب پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، جو ہمارے دیے سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، جو پوری شریعت پہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے ہم نے کتب نازل کی ان کو بھی سچا مانتے ہیں، جو قبر و آخرت کی زندگی پہ یقین بھی رکھتے ہیں. اللہ کا آگے یہ فیصلہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی خوش نصیب اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی خوش نصیب مراد کو پہنچ چکے ہیں. مراد سے مراد اللہ کی رضا ہے، جنت کا محل ہے. فرمایا یہی خوش نصیب پہنچ چکے ہیں، یہی خوش نصیب پہنچ چکے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، آج جتنا ہم نے پڑھا اس کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ڈھالنے کی
کوشش کرو. اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا